ویلکم بیک ناظرین، ٹاک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بات ہو جائے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر طالبان کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے اور وہاں سے لمحہ لمحہ جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے، نئی نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اشرف غنی صاحب کا بیان سامنے آیا جن سے کہا گیا ہے کہ وہ طالبان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، تاکہ ایران جو ہے وہ کوشش کرے کہ طالبان کو اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے درمیان کوئی ایگریمنٹ طے پا جائے، تاکہ افغانستان کے اندر قیام امن ہو۔ اور اس پورے خطے کے لیے امن جو ہے وہ انتہائی ضرورت ہے اس کی، اور انتہائی اہمیت کا حامل بھی۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے، اس سے پہلے جب افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی رہی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں آتے رہے، پاکستان نے ان کو سنبھالا، پاکستان کی معیشت پر ایک بڑا بوجھ بھی قرار دیا جاتا رہا۔ دوسری جانب ایسے بھی افغان آئے جنہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی لے لی، پھر وزیر اعظم کا بھی اس حوالے سے بیان سامنے ہے۔ لیکن آج پاکستان کے وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کریں گے، تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کیا جائے گا، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 40 سے 50 ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان آئے لیکن ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ان کا، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، کیسے رہ رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے محمد علی جٹ صاحب سے، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو افغانستان کی صورتحال کی بات ہو جائے، جہاں پر ایک طرف اشرف غنی صاحب ہیں جو کہ حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ طالبان کو حکومت نہیں دوں گا۔ جب ان سے پاکستان کی جانب سے مختلف قوتوں نے یہ کہا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے جو ہے انتخابات کرائے جائیں، ان میں طالبان کو بھی شامل اقتدار کیا جائے، لیکن وہ اس میں تیار نہیں ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایران کی کاوشیں بھی جاری ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیچ اپ ہو جائے گا، کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں گے یہ تینوں فریق؟ دیکھیں، جہاں تک افغانستان کی آپ بات کرتے ہیں تو اگر طالبان نے اشرف غنی سے ہی پیچ اپ کرنا تھا تو امریکہ سے ایگریمنٹ نہ کرتے، انہی سے ڈائریکٹ کر لیتے، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر انہوں نے 40 دہائیوں تک یہ جنگ لڑی ہے آزادی کی، تو اس مقصد کے لیے نہیں لڑی کہ وہ اشرف غنی کو اپنا صدر مانیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب بھی اگر دیکھیں تو روز بروز وہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب کابل کے ارد گرد تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کا ایریا رہ گیا ہے جس سے وہ دور بیٹھے ہیں، یعنی کہ وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے، وہ دنیا کو ایک سافٹ امیج اپنا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر بڑی طاقتوں سے معاہدہ کر لیا تو ہم پرامن طریقے سے افغانستان میں جو اقتدار کی منتقلی چاہتے ہیں، ورنہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کابل پر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جتنی چاروں طرف سے ان کی سرحدیں افغانستان کی، وہاں جتنے بھی دریں ہیں، جتنے بھی روٹس ہیں، ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا، جس کا حال اب یہ دیکھیں کہ ان کے کئی ہزار فوجی سرنڈر کر چکے ہیں اشرف غنی کے، تو انہوں نے کیا لڑنا ہے، کب تک لڑنا ہے، یہ صرف بیانات کی حد تک ہے۔ وہ بیسیکلی سیف پیسے چاہ رہے ہیں اپنے لیے، صحیح، بڑی طاقتوں کے ذریعے وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں سیف نہیں، سیف پیسے کو جا رہا ہے اشرف غنی صاحب چاہ رہے ہیں، اشرف غنی صاحب سیف پیسے اور چاہ اسی رہے ہیں، وجہ سے وہ اقتدار سے الگ نہیں ہو رہے، اقتدار سے الگ نہیں ہو رہے، تاکہ کوئی دنیا کو گارنٹی دے دے تو آرام سے اقتدار چھوڑ دیں۔ دوسری جانب طالبان کی جانب سے، جیسے آپ نے سافٹ امیج کی بات کی، اس پر تو طالبان جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور نہیں بہا اور قتل و غارت گری نہیں ہوئی، لیکن علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں، لوگ خود بخود ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں۔ اور طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو، جو سفارتکار ہیں، جو سفارتی عملہ ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے چونکہ ان کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن جو فوجی کانٹریکٹرز ہیں یا جو غیر ملکی فوجیں ہیں جو اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی تھی، ان سے ہم پھر لڑیں گے۔ دیکھیں جی، اب یہی جو ایگریمنٹ ہوا، یہ افغان طالبان کی شرائط پر ہوا، امریکہ کی شرائط پر نہیں ہوا۔ امریکہ نے کہا کہ جب امارات اسلامی افغانستان نہیں لکھ سکتے ایگریمنٹ میں، تو انہوں نے کہا جی پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اگر 40 سال جدوجہد کیے تو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے یہاں پہ کی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر دوسری سائڈ پہ اگر یہ دیکھا جائے کہ پوری جو دنیا ہے، اب وہ بھی اس چیز کو سمجھ گئی ہے کہ طالبان کو شکست دینا ناممکن ہے۔ یہی نہیں کہ اب دیکھیں نا، نیٹو فورسز 14 سے زائد ملک وہ تھے، بلکہ یا اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، اسی طرح امریکنز ہیں، تو انہیں اینڈ پہ آ کے یہ سرنڈر کرنا پڑا بیسیکلی۔ یہ کچھ وہ جنگ جیت کے نہیں گئے، ہار کے گئے یہاں پہ۔ رشیا ہے، وہ بھی انٹرپٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اپنا دیکھ چکا ہے اس کے ساتھ کیا بیتی یہاں پہ۔ چین ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات سے معاملہ حل ہو۔ ہاں، اب ایک سٹیک ہولڈر جو ایران ہے وہ پہلی دفعہ ان ہوا ہے، ورنہ قطر میں ہو رہے تھے مذاکرات یا ترکی میں ہو رہے تھے۔ اب ایران کوشش کر رہا ہے کہ بجائے یہاں جنگ و جدل کا میدان ہو، دوبارہ خانہ جنگی ہو، کیونکہ ماضی میں یہی ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر طالبان کی کامیابی کی ایک اور خوبصورت
چیز یہ دیکھ لیں کہ شمالی اتحاد میں کبھی ان کا اقتدار نہیں رہا، پہلی دفعہ شمالی اتحاد میں بھی طالبان... سر آپ کا موقف آ گیا قدر کلامی ہو رہی. کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کرنل صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. جی کرنل صاحب، آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے. افغانستان کی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، آج اشرف غنی صاحب نے کہا کہ طالبان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن ایران بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں سمجھتا ہوں اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ نہ صرف یہ کہ افغان لوگوں کے لیے بلکہ خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کے لیے واقعی انتہائی ڈسٹربنگ ہے. وائی اٹ از سو بیکاز جس تیزی کے اندر آپ نے امریکہ کو اور نیٹو کو یہ ایریا چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اٹ از انبلیویبل. یعنی دے ور ہیئر فار 20 ایئرس اور ان 20 سالوں کے اندر کوئی ایسا سسٹم وہ نہ لا سکے، کوئی اس طرح کا کوئی پولیٹیکل سسٹم کو ان پلیس نہ کر سکے کہ جس کے اندر جتنے بھی افغان لوگ ہیں وہ ان کی رائے شامل ہوتی، وہ تمام طبقے شامل ہوتے. اور دیٹ از دا ریزن کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل جس طرح 1989 کے اندر ہوا تھا، افغان رشین جب یہاں سے گئے تھے اینڈ لائک وائز پوری دنیا نے افغان طالبان کو چھوڑ دیا تھا اور افغانوں کو چھوڑ دیا تھا. یہی سچویشن آپ 2021 کے اندر ایک لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں بالکل سچویشن بہت ہی الارمنگ ہے، اسپیشلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے لیے. وائی بیکاز پچھلے 41 سالوں سے یہ اپنے آپ کو مشکل کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے کہ جلدی آپ طالبان کو دیکھ لیں، ان کی اسٹیٹمنٹس کو جس طریقے سے آپ وہ دیتے ہیں، آؤٹ سے کہ ایشورنس دیتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی، اسپیشلی یہ جتنی بھی باہر کی ایمبیسیز ہیں یا فارن آفس ہیں یا فارنر جو کام وہاں پر کر رہے ہیں، بٹ ایک فیئر کا ماحول تو آلموسٹ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر جس طریقے سے طالبان کو آپ نے فین آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ آپ دیکھیں نا، اگر 421 وہاں پر ضلع ہیں تو 200 سے زیادہ کا قبضہ جو ہے وہ تو طالبان کے پاس ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایون نیٹو ٹروپس یہاں پر موجود تھے، امریکہ موجود تھا، تو تب بھی اشرف غنی کی جو عملداری کہہ لیں وہ صرف کابل تک اور کابل کے سراؤنڈنگ ایریا تک ایک لحاظ سے محدود تھی. پھر ایک اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے 3.5 لاکھ کو، چھوٹی فوج نہیں ہوتی، 3.5 لاکھ کی فوج انہوں نے ٹرین کی. اور وہ فوج کے ابھی اس پہ پریشر کو کسی طرح کا آیا ہی نہیں. اور وہ یا تو پاکستان کی طرف کچھ لوگ آ گئے، کچھ دوسری طرف تاجکستان کی طرف ایک لحاظ سے چلے گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے. اب اس کے یہ بھی ایک سچویشن دیکھنے والی ہے. تو جہاں تک تو اشرف غنی کی یہ بات ہے کہ نہیں وہ تو ادھر آ نہیں سکتے اور سم تھنگ لائک دیٹ، یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور وہ تو وقت جب آتا ہے تبھی سارے کے سارا پتہ چلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو جو ریجن کے جتنے بھی ملک ہیں ان کو، اسپیشلی پاکستان کو، ایران کو، چائنا کو، ایون رشیا کو، سینٹرل ایشین ریپبلک یا اسٹیٹس آتی ہیں، ان کی آپ بات کرتے ہیں، پھر ترکی کو کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان سب کو مل کے کسی صورت کے اندر بھی جتنے بھی طبقے موجود ہیں یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے اندر، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آنا چاہیے اوکے ڈسکشن ٹیبل کے اوپر. اب اشرف غنی یا ان کی حکومت یا عبداللہ تو ایک لحاظ سے آ جائیں گے. نو، طالبان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کمپرومائزنگ موڈ کے اندر نظر نہیں آتے. وائی اٹ سو، جو جس طریقے سے ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، جس طریقے سے وہ صوبے کہہ لیں یا ضلع جس طریقے سے وہ اپنے عملداری کے اندر لے کر آتے جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی نزدیکی ساری چیزیں آپ کو. اچھا کرنل صاحب، شیخ رشید صاحب کا آج بڑا اہم بیان ہے. ان کی جانب سے ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی افغان جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. دوسری جانب انہوں نے کہا کہ 40 سے 50 ہزار کے قریب ایسے لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہے، ہم تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کریں گے. سب سے پہلے بیان کے حوالے سے ہم بات کر لیں جو کہ افغان جنگ کے حوالے سے ہے کہ پاکستان حصہ نہیں بنے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ خاموش کھڑا رہے گا؟ ایسا پاکستان کے لیے پاسبل ہے؟ دیکھیے یہ ہے تو بڑا مشکل کام ہے. وائی اٹ سو بیکاز اگر آپ کے پڑوس میں آپ کا جو گھر ہے ساتھ والا، اس کے اندر لڑائی جھگڑا دینگا مشتی فائرنگ ہو رہی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ افیکٹڈ نہ ہوں؟ اور ابھی آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، رجسٹرڈ ہیں. سو یو کین میک آؤٹ کہ انفلکس جتنا بھی ریفیوجیز کا آئے گا وہ تو سارے کا سارا اٹ از گوئنگ ٹو کم ٹوارڈ پاکستان. ایران کی طرف تو تب بھی بڑے کم لوگ ایک لحاظ سے گئے تھے اور وہ ان کو پناہ گزین کیمپوں تک محدود کر دیا تھا. تو میں ایک تو یہ ضرور کہوں گا، بالکل یہ افغانستان کے اندر پہلی بات میں اسٹل آئی فیل کہ یہ لڑائی اگر کوئی ہے بھی تو اس کو جتنی جلدی ہو ختم ہونا چاہیے.
اور جتنے بھی یہ دھڑے ہیں، یہ جتنے بھی گروپس ہیں، ان کو سرٹنلی ڈسکشن کے اندر آ کے کوئی اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ کیسا پولیٹیکل سولوشن ہو کیا سکتا ہے؟ کیا طالبان اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے کہ افغانستان کے اندر عوام کی رائے لی جائے، جمہور کی رائے لی جائے، الیکشن ہو اور وہ پھر ہتھیار چھوڑ کر الیکشن کی طرف جائیں اور تب حکومت کریں؟ یہاں پہ وہ بات آتی ہے نا کہ ایک تو میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا نا کہ پولیٹیکل سولوشن تو یہ ہے جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ الیکشن کی طرف وہ نہیں بھی جاتے، لیکن یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ پورے ملک کی آبادی کتنی ہے، آبادی کے حساب سے پھر پروپورشنیٹلی جس کی جو حصہ بنتا ہے، جو شیئر بنتا ہے سرٹلی ایک لحاظ سے اس کو وہ جانا چاہیے۔ بٹ ہاں میں یہاں پر آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک تو ایشو ہے، پھر یہی بات وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو ریجن کے ممالک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، دے ہیو ٹو بی مور بریڈ۔ ایران، افغانستان اور پاکستان اسپیشلی میں آپ سے کہوں گا ان کو بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے، ناٹ کہ آپ کو ان کو یہ فیل ہو کہ پاکستان ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے یا ان کی جنگ کا حصہ بن رہا ہے۔ وی کی ناٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ۔ تو کیا صاحب ابھی جو الیکشن کی بات کر رہا ہوں، ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ تمام جو سیگمنٹس ہیں، تمام جو لوگ ہیں، مختلف گروہ ہیں، ان کو حصہ دے دیا جائے اقتدار میں ان کے تناسب کے مطابق؟ میں آئی فیل کہ یہ ساری اس وقت جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل یا اسپیسیفک اناؤنسمنٹ نہیں آتی، یہ ساری قیاس سرائیاں ہی ہیں۔ ابھی وی کانٹ سے اینی تھنگ۔ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سو فار تو فیل یہی ہوتا ہے کہ طالبان جو ہے دے آر انسٹاپیبل ویر ایور دے گو، یا تو لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی دے ہیو دیٹ کائنڈ آف اے فورس، لوگ ان سے ملتے جا رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھ بڑھتی جا رہی ہے، نیچرلی وہ بھی کسی سولوشن کو ایٹ دا مومنٹ نہیں آنا چاہیں گے۔ اگر ایران کے ساتھ دیکھیں نا، کل ان کا انڈین فارن منسٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آج وہ میرے خیال رشیا جا رہا ہے، وہ کس لیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اس کا تو کسی طرح کی کوئی سرحد نہیں ملتی، لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے تو سارے راستے بند ہو گئے ہیں دہشت گردی کے، جو کہ اس ریجن کے اندر اور پھر پاکستان کے اندر انڈیا کروا رہا تھا۔ کرن صاحب ہمارے ساتھ رہے گا محمد علی جٹ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی ان کی اوپینین لینا چاہیں گے۔ سر کرن صاحب نے جو کہا، ایگری کرتے ہیں اس پر، اور پاکستان کا جو رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے کرنل صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جب یہ جو ہمسائے ممالک ہیں، کیونکہ پہلے ماضی میں انہوں نے ہی مسائل کا سامنا کیا، پاکستان کو دیکھ لیں، کئی ہزار لوگ ہمارے پاک فوج کے شہید ہوئے، عام سویلین شہید ہوئے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہماری پاک فوج نے، وہ پوری دنیا اب تسلیم کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس دہشت گردی پہ قابو پایا۔ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ پاکستان ہوتا ہے۔ شیر رشید صاحب کا بیان جو ہے وہ اتنا ویلڈ دکھائی نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرل کھڑے رہیں گے، ہم خاموش رہیں گے، افغان جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، مجبوراً ہمیں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا نا۔ ہم نیوٹرل رہ نہیں سکتے، اس کی وجہ کہ ہماری سرحدیں ہیں، ہم ہمسایہ تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، ہمسایہ تو وہی رہے گا۔ تو پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا اور خطے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھ، امریکہ جیسا ملک یہاں ہتھیار پھینک کے چلا گیا، شکست کھا کے چلا گیا، تو ہم جیسے ممالک کیا کر سکتے ہیں ان کا؟ تو طالبان کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے اس دفعہ کہ شمالی افغانستان میں پہلے کبھی ان کی حکومت نہیں رہی، یعنی لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، علیحدہ ایک گروپ تھا، وہ بھی اس دفعہ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر اگر ان کا ماضی دیکھ لیں تو پرامن حکومت تھی، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لوگوں کے ساتھ، اس لیے لوگوں کے ذہن میں اب یہ بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب تیسری چوتھی نسل آ گئی ہے، کب تک یہ لوگ کاشت و خون میں رہیں گے؟ صاف ذرا انہیں پرامن رہنا ہے، اس لیے وہ ابھی کابل پہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خون خرابہ نہیں چاہ رہے۔ بالکل، اور کوئی بھی فریق جو ہے وہ ایسا نہیں چاہتا، چونکہ خطے میں اگر امن ہوگا کرن صاحب تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ بگرام ایئر بیس کا ذکر آیا تو امریکیوں کا یہ بیان بھی کرن صاحب سامنے آیا ہے کہ ہم خاموشی سے نہیں بھاگے بلکہ ہم نے افغان حکام کو مطلع کیا تھا۔ کیا کہیں گے امریکیوں کی روانگی کے حوالے سے؟ بگرام ایئر بیس رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ میرا خیال ہے جس جگہ بھی امریکنز رہے ہیں یہ، اور جہاں بھی اگر انہوں نے کوئی ذمہ داری اٹھائی تو آگے راستے میں اپنے دوستوں کو چھوڑنے میں یہ ایکسپرٹ ہیں، اور لائک وائز یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کسی جگہ پہ آپ کا مکمل ساتھ نہیں دیتے، اور یہی کچھ انہوں نے افغانوں کے ساتھ کیا۔ اور ایون اگر کہتے ہیں کہ اوکے پرفیکٹ گورنمنٹ میں کہتا ہوں نا اشرف غنی کی حکومت کو، تو اشرف غنی کی حکومت کو بھی بالکل انہوں نے خلا کے اندر معطل چھوڑ دیا ہے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ایک جگہ سے ادھر کے ہیں۔ اور آپ یقین مانیے یہ تو پوری دنیا کئی سالوں سے کہہ رہی تھی کہ اگر امریکہ نے جب نکلنا ہے تو اس سے پہلے کوئی ایک ایسا سسٹم اس کو ان پلیس کرنا چاہیے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ اس ٹائم پہ جو سچویشن افغانستان کے اندر ہے، پریکٹیکلی تو کسی حکومت کی کوئی عملداری نہیں ہے،
اور خدا نہ خاصہ اگر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے سول وار کے اندر تو ڈیفینیٹلی ڈو یو تھنک کہ ہم یا اس کے پڑوسی ممالک افغانستان کے کوئی مطلب خوشی محسوس کریں گے؟ تو ہمارے لیے تو بالکل متعامل ہی نہیں ہو سکتے سر. بالکل. اور دیکھیں 41 سالوں سے ہمارے یہ افغان بہن بھائی بڑی تکلیف کے اندر ہیں. ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں موضوع الزام ٹھہراتے ہیں بٹ پریکٹیکلی سینگ کہ پاکستان جس طریقے سے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دنیا کا کوئی ملک افغانوں کے ساتھ ایک لحاظ سے نہیں کھڑا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں افغانستان کے اندر پیس لے کر آنا یہ تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے جو پاکستان کی ایک لحاظ سے ہے اور پاکستان اس کے لیے ایک نہیں 3 قدم چلنے کو تیار ہے. لیکن اگر آج کوئی ڈسکشن ہوئی قطر کا ایگریمنٹ ہوا امریکہ کے ایک لحاظ سے واپس جانا ہوا تو اس کے اندر بھی سب ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر تو پاکستان کی حکومت نے ایزی رول پلے کیا ہے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہم خدا نہ خاصہ کسی چیز کے اندر چھلانگ لگا کے چلے جائیں گے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آٹ ٹو بی ویری کیئرفل. آپ نے دیکھیں بالکل آپ نے آخری بار لگا دی ہے فینسنگ کر دی ہے 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے 10% جو ہے وہ 2 سے 3 میں بھی 4 مہینے لگ جائیں گے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. یس وی آر لٹل مور کمفرٹیبل نو بٹ اسٹل آئی سے کہ اگر خدا نہ خاصہ وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں اور اگر یہ اتنا انفلکس آتا ہے پاکستان کے اندر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں کیونکہ آپ یقین مانیے میں آخری جملہ کہوں گا کہ افغان جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں یہ بڑی دنیا کہتی تھی کہ نہیں وہ تو افغانوں کو ہم امداد دے رہے کیا امداد دے رہے ذرا دیکھیں تو صحیح یو کی سرپرائز کہ بالکل میجر اماؤنٹ ایک افغان کے حصے میں سالانہ دیتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں اور اگر ان کا آڈٹ کرے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اربوں کے پاس خود چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر بہت پریشر اس وقت اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی صورت کے اندر افغان بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت اہم گفتگو فرمائی کرن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آخر میں محمد علی جٹ صاحب جو بات کرن صاحب نے کی ہے افغان مہاجرین کا اگر دوبارہ پاکستان بوجھ اٹھانا پڑتا ہے خدا نہ خواستہ تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کیا اس قابل ہے کہ ہم یہ کر سکیں؟ اور دوسری جانب اقوام متحدہ ہو گئے امریکہ ہو گئی ہم پہلے بھی انہوں نے اسی طرح سے افغانیوں کو چھوڑ دیا تھا اور پھر پاکستان کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑا تھا. دیکھیں دیکھا جائے تو پاکستان شاید دنیا میں واحد ملک ہے جہاں 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ دی. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. بوجھ اٹھایا لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں معیشت کی اب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بوجھ افورڈ نہیں کر سکتے. ماضی میں کسی ہمارے ساتھ پہلے بھی رشیا چھوڑ کے ایسے چلا گیا بے یار و مددگار دنیا نے کوئی اس کا حل نہیں نکالا. اب یہی امریکہ نے کیا تو سب سے زیادہ افیکٹی ہم ہوں گے. ہاں اس وقت سب سے زیادہ جو ٹربل میں ہے اس خطے میں وہ انڈیا ہے کیونکہ اس کو اب ایک بے چینی سی لگی ہوئی ہے. سب سے بڑا لوزر انڈیا ہے. انڈیا لوزر ہے کیونکہ اس کی وجہ ایک تو وہاں سے ویسے واش آؤٹ ہو گیا. اب ان کے کوئی 3000 کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں جتنے سفارت خانے ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ دہشت گردی کا پشت پناہ ہے انڈیا. تو انڈیا سب سے زیادہ تکلیف میں ہے. ہم تکلیف صرف اس میں ہے کہ ایک پرامن افغانستان چاہیے. وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے. دنیا نے دیکھ لیا کہ جنگیں حل نہیں ہیں مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے اور یہی اشرف غنی بڑی اہم بات کی محمد علی جٹ صاحب کہ جنگیں حل نہیں ہیں امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اسٹوڈیو کے اندر. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام رحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.